آج ہم ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جس میں ہم وقت میں پیچھے جائیں گے، ایک ایسے سنہرے دور میں جہاں ناقابل یقین سائنسی دریافتیں ہو رہی تھیں، اور یہی وہ دور تھا جس نے ہماری آج کی جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے فون میں جو الگورتھم ہے اس کا تعلق 9ویں صدی کے بغداد سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال سننے میں جتنا عجیب لگتا ہے نا، اس کا جواب اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب یورپ ایک فکری جمود کا شکار تھا، لیکن اسی وقت اسلامی دنیا میں علم کی ایک ایسی نئی صبح طلوع ہو رہی تھی جس نے تاریخ کا دائرہ ہی موڑ دیا۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف یورپ کا تاریخ دور تھا جہاں علم تقریباً گم ہو چکا تھا اور پیرس اور لندن جیسے شہر بھی بس بڑے گاؤں کی طرح تھے، اور دوسری طرف بالکل اس کے برعکس خلافت عباسیہ کا سنہرا دور چل رہا تھا جہاں بغداد علم اور تہذیب کا ایک عالمی مرکز بن چکا تھا۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ بات ہے 762 عیسوی کی، جب بغداد شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر وہاں بیت الحکمت قائم کیا گیا، جو صرف ایک لائبریری نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑا تحقیقی مرکز تھا۔ یہاں دنیا بھر سے علم کو اکٹھا کر کے عربی میں ترجمہ کرنے کی ایک ایسی زبردست تحریک شروع ہوئی جو صدیوں تک چلتی رہی۔ اب دیکھیں، اس پورے علمی انقلاب کی جو بنیاد تھی نا، وہ تھی ریاضی، ایک ایسی زبان جس کے بغیر سائنس کا کوئی بھی شعبہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میدان میں کیا انقلابی کام ہوا۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا نام سامنے آتا ہے، الخوارزمی۔ انہوں نے مساوات یعنی ایکویشنز کو حل کرنے کا ایک نیا منظم طریقہ بنایا اور اسے نام دیا الجبرا، جس کا مطلب تھا ٹوٹے ہوئے حصوں کو جوڑنا۔ جی ہاں، یہ وہی الجبرا ہے جو آج پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہیں پر آ کر جڑتا ہے ہمارا پہلا سوال۔ جب الخوارزمی کی کتابوں کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا تو ان کا نام الگورتھمی لکھا گیا، اور اسی نام سے آج کی ڈیجیٹل دنیا کو چلانے والا لفظ الگورتھم نکلا ہے نا حیران کن بات؟ لیکن الخوارزمی کا کام صرف الجبرا تک ہی نہیں رکا تھا، انہوں نے ہی ہندو عربی اعداد یعنی 0 سے لے کر 9 تک کے ہند سے مغربی دنیا میں متعارف کروائے۔ اس سے پہلے وہاں بوجھل قسم کے رومن اعداد استعمال ہوتے تھے۔ 0 کے تصور نے بڑے بڑے حساب کتاب کو بے حد آسان بنا دیا اور جدید ریاضی کی راہ ہموار کی۔ اچھا، ریاضی سے اب چلتے ہیں طب کی دنیا میں، جہاں اس دور کے ڈاکٹروں نے علاج معالجے کے لیے بہت ہی جدید سائنسی اور تجرباتی طریقے اپنائے تھے۔ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے، اگر 9ویں صدی میں بغداد جیسے بڑے شہر میں ہسپتال بنانا ہو تو سب سے صاف ہوا والی جگہ کیسے ڈھونڈی جائے؟ اس سوال کا جواب عظیم طبیب الرازی کے ذہن دماغ کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ الرازی نے جو کیا وہ کمال کا تھا۔ انہوں نے ایک بہت ہی سادہ لیکن شاندار تجربہ کیا۔ انہوں نے شہر کے مختلف حصوں میں گوشت کے تازہ ٹکڑے لٹکا دیے، پھر کچھ دن انتظار کیا اور دیکھا کہ کس جگہ پر گوشت سب سے کم سڑا ہے۔ بس جہاں ہوا سب سے صاف تھی وہیں بغداد کا عظیم ہسپتال تعمیر کیا گیا۔ یہ مشاہدے اور ثبوت پر مبنی تحقیق کی ایک بہترین مثال تھی۔ اور ان کا کام یہیں ختم نہیں ہوا۔ الرازی ہی وہ پہلے ڈاکٹر تھے جنہوں نے سائنسی بنیادوں پر چیچک اور خسرہ جیسی بیماریوں کے درمیان واضح فرق بتایا، ایک ایسی تشخیص جس نے آگے چل کر ان گنت جانیں بچائیں۔ 10 لاکھ یہ ایک بہت بڑا عدد ہے، لیکن اس کا تعلق طب کے ایک ایسے شاہکار سے ہے جس نے صدیوں تک دنیا کو اپنے علم سے روشن کیا۔ یہ 10 لاکھ الفاظ تھے ابن سینا کی شہرہ آفاق کتاب القانون فی الطب میں۔ یہ ایک مکمل میڈیکل انسائکلوپیڈیا تھا جو یورپ میں ترجمہ ہونے کے بعد 600 سال تک وہاں کی یونیورسٹیوں میں ایک بنیادی نصاب کے طور پر پڑھایا جاتا رہا۔ ابن سینا صرف جسم کا علاج نہیں کرتے تھے، وہ ذہن اور روح کو بھی سمجھتے تھے۔ ان کا یہ مشہور قول ظاہر کرتا ہے کہ وہ نفسیات اور علاج میں ذہنی سکون کی اہمیت کو کتنا ضروری سمجھتے تھے۔ طب اور ریاضی کے بعد آئیے اب ذرا آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس دور کے موجدوں کے بلند حوصلے اور جرأت کی۔ 9ویں صدی میں اسپین کے شہر قرطبہ میں عباس ابن فرناس نامی ایک موجد تھے۔ انہوں نے پرندوں کی پرواز کا 23 سال تک گہرا مطالعہ کیا اور پھر ایک اڑنے والی مشین بنائی۔ 65 سال کی عمر میں وہ ایک پہاڑی پر چڑھے اور چھلانگ لگا دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ تقریباً 10 منٹ تک ہوا میں اڑتے رہے۔ ہاں، ان کی لینڈنگ تھوڑی خراب ہوئی کیونکہ وہ پرندوں کی طرح دم کا استعمال بھول گئے تھے، لیکن یہ انسانی تاریخ کی پہلی کامیاب کنٹرولڈ فلائٹ تھی۔
اور یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ سب کچھ رائٹ برادران کی مشہور پرواز سے تقریباً 1000 سال پہلے ہوا تھا، ایک ایسے وقت میں جب کسی انجن کا تصور تک موجود نہیں تھا۔ لیکن ہر عروج کو زوال بھی آتا ہے، تو آخر اس سنہرے دور کا انجام کیسے ہوا اور اس کا علم آگے دنیا تک کیسے پہنچا؟ سال تھا 1258۔ منگولوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں بغداد پر حملہ کیا اور اس خوبصورت شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ بیت الحکمت کو آگ لگا دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اتنی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئیں کہ اس کا پانی کئی دنوں تک روشنائی کی وجہ سے کالا رہا۔ لیکن علم کی روشنی کبھی پوری طرح نہیں بجھتی۔ جو علم بیت الحکمت میں جمع کیا گیا تھا وہ اسپین اور دوسرے راستوں سے یورپ پہنچا۔ یہی الجبرا، جدید طب، کیمیا اور فلکیات کا علم تھا جس نے یورپ کے نشاط ثانیہ یعنی رینیساں کی بنیاد رکھی اور وہاں ایک نئے علمی انقلاب کو جنم دیا۔ تو اگلی بار جب آپ الگوریدم کا لفظ سنیں تو صرف ٹیکنالوجی کے بارے میں مت سوچیے گا، اس کے پیچھے چھپی 1000 سال پرانی تاریخ کو بھی یاد کیجیے گا۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کی تہوں میں نہ جانے اور کتنے ایسے راز دفن ہیں جنہوں نے ہمارے آج کی دنیا کو بنایا ہے۔ جاننے کی جستجو جاری رہنی چاہیے۔